لڑکیوں کے سامنے عموماً کافی زیادہ لڑکے تھوڑا سا شرماتے ہیں، بٹ ایکسیپٹنس کا لیول ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، اب بھی حکومت ہے، لیکن کچھ لوگ تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جیسے میمز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی نئی چیز میں نہیں سمجھوں گا، کیونکہ جب بومرز کے دور میں بھی مختلف چیزیں تھیں کہ وہ اس وقت جو کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی یا میڈیا یا سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو فوک اور کلچرل لیول پر یہ چیزیں ہوتی تھیں، جس طرح سٹھنیاں ہیں، یا جب شادی پر وہ جو چھیڑتے تھے کہ وہ منڈا تے لگدا کمے آ رہے، تو وہ لڑکے ہماری لڑکی تو تلے کی تار ہے، اور اس طرح کی، اور اس طرح کے بہت سے سٹھنیاں، خاص کر پتہ نہیں آپ کو سٹھنیوں کا پتہ ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اسٹیج جو ڈرامے تو بعد میں بنے، اس سے پہلے ایک سوانگ ہوتے تھے جو ہمارے جو کہتے ہیں سوانگ رچایا اس نے، تو وہ اکثر شادی بیاہوں پر یا بعض اور موقعوں پر وہ سوانگ جو رچائے جاتے تھے، اٹ واز پریمیٹیو تھیٹر کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں تھا، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی تھی۔ پنجابی میں جن کو پنڈ بولتے تھے شاید، پنڈ ہے نا، پنڈ بھی جو ہے نا اس کی ایک شکل، وہ بھی کچھ، ہاں ادھر ان کو کچھ اور بولتے تھے۔ چیز کی بات کر رہے ہیں یہ میوزیکل فارم میں تھوڑا تالیاں اس کو شالیاں بجا کے، میمیز ہی کہہ لیں نا، میمیز تب جو ہے نا آپ سولو بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے اندر تھوڑا ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ جیسے ساس بہو کی پولیٹکس لے کے اس کو ایک مذاق بنا کے اس طرح کر کے شادیاں بیاہ، سوشل اور کلچرل زیادہ تھا، پالیٹکس تو خیر اتنا نہیں تھا، نہیں مطلب جیسے ویسے ایک دوسرے کو تانا طنز اور وہی اسی کو جو ہے نا اب آپ اس کو طنز کہہ لیں، ریلیٹیو ٹرم ہے، ریلیٹیو ٹرم۔ آپ کو مذاق کرنا ہی اس بندے کے ساتھ چاہیے جو برداشت کر سکتا اسی جگہ پہ کرنا چاہیے، اسی گروپ میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ان نون بندہ ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو آف کورس آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مذاق ہوتا ہے وہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اچھے لگتے ہو، فیملی میں تو ایشوز بن جاتے ہیں بھائی، اگر آپ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، اگر اس طرح کا ماحول ہے فیملیز میں تو ویل اینڈ گڈ، وہ ہوتا ہے، اس میں مائنڈ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس طرح کا نہیں ہے بیک گراؤنڈ، اس طرح کا ماحول نہیں ہے، تو پھر تو تماشے ہی لگیں گے وہاں پہ، اور بڑا رولے بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں شادیوں پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے میرا خیال سے، ان نون جو آپ جن کو نہیں جانتے ہو ان کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے۔ میرے خیال میں مذاق کی حد، وہی بات وائل بومر کے ساتھ ساتھ ایگری کروں گا کہ ریلیٹیو ہوتی ہے، لیکن شاید میری جنریشن میں وہ علاقہ، وہ چیز شاید اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں رہی۔ اب تقریباً ہر جگہ آگے پیچھے میرے فیملی فرینڈس ہر علاقے سے، ہر جگہ سے تعلق ہے ان کا، اور آئی وڈ سے کہ آپ کا اگلے بندے سے کیا تعلق ہے، ایک وہ حد آتی ہے۔ پھر ایک اور بھی جو چیز ہے، لڑکیوں کے سامنے عموماً کافی زیادہ لڑکے تھوڑا سا شرماتے ہیں، بٹ لڑکوں میں جب ہوتے ہیں تو مذاق کی حد اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی بھی جان پہچان ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بڑے ایسے مذاق کر لیے جاتے ہیں اوپنلی، جو شاید ایک فیملی سیٹنگ میں یا آگے پیچھے نہ کیے جا رہے ہیں۔ یہی نا، فیملی ڈپینڈ کرتا ہے نا اگلا بندہ کون ہے۔ دوستوں کے علاوہ بھی جو ہے نا علاقائی بھی ہے، جیسے مثلا پشاور اور پنڈی میں حدود مختلف ہیں، اب یہاں کوئی بندہ کسی کے معاملات میں انڈلج نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے دوست نہ، لیکن یہی اگر لاہور میں چلے جائیں تو اگر آپ کھڑے آپس میں دو مذاکر کریں تو تیسرا بندہ کھڑا ہوگا کہ ہاں جی اچھا دسو جی کی ہوا ہے، وہ اس میں انٹری ڈال دے گا۔ ویسے یہ وہ یہ جو ہے نا سینٹرل پنجاب اور لاہور میں سے زیادہ تر جیسے وہ اسٹیج شو میں نکلتے ہیں، یہ جگت بازی، جگت بازی یا بانڈ پانا ہی بنا، وہ تو زیادہ چلے گا۔ ویسے بات کروں تو پوری زندگی میں نے اپنی ہر دوستی کی حدود کو آزمایا اور بہت گندے طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے، لوگ میرے سے بہت عرصہ ناراض بھی رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن اینڈ میں ہمیشہ لوگوں کو منا بھی لیتا ہوں۔ اور بات وہی ہے کہ اگر ایک چیز کسی کو بری لگ جائے، اس کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کرو، اینڈ اس سے زیادہ کوئی بندہ پریکاشن لے نہیں سکتا۔ ایکسیپٹنس کا لیول ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، اب بھی حکومت ہے، لیکن پہلے شاید ہمارے یہاں چونکہ شروع سے جو حکومت رہی ہے وہ آزادی پسند نہیں تھی،
اس کی پرائرٹیز کوئی مختلف تھیں. اب جتنی آزادی ہوگی تو اس میں یہ اس کا لیول ہائی ہو جائے گا. تھوڑا کھول کے بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ جو ان کے اندر کی غبار ہے وہ نکل سکے. جب آپ غبار کو نہیں نکلنے دیتے ہیں تو وہ پھر غبارہ پھٹتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, جیسے میمز کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو فیمس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو ارننگ کا سورس نظر آ رہا ہے, تو وہ تو خود چاہتے ہیں کہ کچھ ہوں. ہاں, جو ایکسیپٹ نہیں کرتے بھی پھر آپ ایسے کام ہی نہ کرو, اور پھر آپ یا تو پھر آپ ایکسیپٹ کرو کہ اگر آپ میڈیا کا پارٹ ہو یا پالیٹکس کا پارٹ ہو تو پھر تو آپ ہر چیز کے لیے تیار ہو. اور کرٹیسزم ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا میں کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے آپ جتنے مرضی نیک اور اچھے انسان ہو جائے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کرٹیسزم نہیں ہوگا. سوچ کے بولنا چاہیے. میں نے اپنے اس سے سیکھا ہے کہ ضرور سوچنا چاہیے. سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ برا ہی ہوتا ہے کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی راہ تو نکال ہی لیتے ہیں, تو وہ پھر وہ لیکن وہ تھوڑا نیگیٹو انداز سے ہوتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پازیٹیو ہلکے پھلکے انداز میں کریں. اس کو ہلکے پھلکے انداز میں اجازت دے دینی چاہیے. میرے نزدیک سیٹائر ایک کافی ضروری ایلیمنٹ تھا جس کو آرام آرام سے ہمارے کرنٹ میڈیا کے اندر سے اور چیزوں کے اندر سے وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ ہمارا کرنٹ ایک وہ ملک کا ایک ٹرینڈ دیکھیں, پولیٹیکلی چلیں, اس کو لے لیں, معاشرتاً لے لیں, غصہ غبار لوگوں کے اندر بھرا پڑا ہے. یہ جو دھرنا پولیٹکس کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, کس وجہ سے آیا ہے آپ نوٹس کریں. ہمارے پاس جیو پہ شوز ہوتے تھے, ہم سب امید سے ہیں, اس طرح کے مطلب اور بھی زیادہ ڈفرینٹ خبرناک سب کینسل ہو گئے. خبرناک کینسل نہیں ہوا تھا, البتہ ہم سب امید سے ہیں وہ کینسل ہوا تھا کیونکہ کسی ایک پولیٹیشین کا کوئی مذاق اڑایا گیا تھا جس پہ وہ بہت زیادہ اوفینڈ ہو گیا تھا, اور وہ کہنے کی بات ہے کہ مذاق نہیں سہ پایا. اب وائل وہ چلیں بیچاروں کے لیے کیریئر لاس وغیرہ سارا کچھ اپنی جگہ, بٹ جو عوام اس طرح یہ چیزیں دیکھ کے ہنس کے ایک اپنی جو اسٹیم تھی, جو ایک غبار تھا, وہ لیٹ آف کر رہی تھی, ایک ریلیکس کر رہی تھی. اب کیوں عوام اتنی زیادہ ہارڈ ٹو کنٹرول ہوگی ہے, کیوں اتنی ایجیٹیٹ ہوگی ہے, سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہے, ہر کسی کے خلاف ایکشن لینے کو تیار ہے. دیٹ از آئی وڈ سے دس کہ دیر از نتھنگ. آپ نہ بول سکتے ہو, نہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو, نہ آپ چلو مذاق کی حد تک ہی چلو کرٹیسائز کر لو, وہ سیریس کرٹیسزم تو اور دور کی چیز ہے نا. اگر ہم میمز کے پوائنٹ آف سے بات کریں, ہاں جو جن لوگوں کو شوق ہے وہ تو کریں گے, اس طرح کے کاموں سے باز ہی نہیں آئیں گے, آپ ان کو روک بھی نہیں سکیں گے. وہ ساری باتیں پروفیشن ہے, وہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کریں گے. ہاں, جن کو نہیں پسند آف کورس وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو اب آڈینس ہر طرح کی چیز دیکھتی ہے, اور میں نے نوٹس کیا کہ اب عجیب و غریب طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہے آڈینس. بڑا پتہ نہیں ان کے دماغ جو ہیں وہ کچھ ہیں, اگریسو ہیں, یا کیا کہنا چاہیے, باقی وہ دبے ہوئے ہیں لوگ, یا کچھ ہے, کچھ ان کا ڈفرینٹ ہی اب وہ ایک دیکھنے کا ہو چکا ہے. یہ تو دس از جسٹ لائک کہ آپ ایک جیسے اپنے دوستوں کا ایک مذاق اڑاتے ہو, آپ اپنے جب ملک کو اون کر رہے ہو, صحیح ہے, تو ہی آپ اس کا مذاق اڑانے قابل ہوتے ہو. کسی چیز کو آپ اون کرتے ہو, فیملی ممبر ہے, آپ کا دوست ہے, آپ اسے اون کر رہے ہو تو ہی اس کا مذاق اڑا رہے ہو. آپ کسی پرائے کا جا کے اس طرح فضول میں مذاق نہیں اڑاتے, آپ اس کی الٹا بےزتی کرتے ہو اگر آپ اس طرح کا مذاق کر بھی رہے ہو. اب ہمارے ملک میں انڈیا کے بارے میں مذاق اڑائے جاتے ہیں, لیکن وہ انڈیا کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہوتا, وہ اس کی بےزتی کی جا رہی ہوتی ہے انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. لیکن اپنے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, ملک کی بےزتی نہیں کی جا رہی ہوتی. جو مرضی ہے آپ ہر کسی کا پولیٹیشین کے حساب سے, کوئی اور اکنامک سچویشن ہے عوام کو لے کے, تو آئی فیل لائک اس چیز پہ اتنی پابندیاں یا اتنی زیادہ وہ جو میڈیا کو مائکرو مینیج کیا جا رہا ہے, تھوڑا ایکسٹرا ہو جاتا ہے. اور پولیٹکس کا تو کسی کا بھی بن جاتا ہے, جیسے یہ نواز شریف وغیرہ ہو گئے, شہباز شریف کے کسی نے اس نے کچھ بات ایسی کر دی تو وہ چل پڑتا ہے, جی اس نے کیا بات کر دی. عمران خان کے چل پڑتے ہیں, وہ تو کسی کا بھی چل سکتا ہے. تھوڑا بہت آئی ووڈ وانٹ کہ ہمارے ان کو بتاؤ وہ کچھ ہمارے میمز بتائیں بومر کو, اور پھر ہم ان کا ریاکشن لیں. شیریں مزاری کا جب یہ دھرنا ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا, تو بہت زیادہ یہ میوزک وغیرہ کے ساتھ جب ڈانس کرتے تھے اس کا کتنا, تو اس کا وہ مذاق اڑایا گیا تھا کہ کنٹینر الٹ جائے گا, سارے مر جائیں گے. صحیح بات ہے. پنجاب پولیس کا ایک بندہ تھا جو لائسنس پلیٹ کے بغیر بائک چلا رہا تھا, تو اس کے پیچھے بھی بڑی میمز بنی تھی. حالانکہ وہ کافی آئی وڈ سے آر ریٹڈ کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ چاہت فتح علی خان, پھر ریسنٹلی لوگ بالکل مطلب
बेतुकी किस्म की चीज़ों के मजाक उड़ा रहे हैं. मुझे वसीम अकरम के लड़की पगलों के थी- बाल के मजाक उड़ाए. वो जो एक लड़की थी डांस करते हुए, वो भी उसके भी मीम बने हैं बहुत ज्यादा. उसके वो तो क्या थी वो, टिकटॉक और वैसे हाँ. उसके मीम्स, वो लोग फिर जो है क्रिंज पोस्टिंग करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो सेटिंग में हैं और उस तरह का काम कर रहे हैं, फिर लोगों को मिमिक करना. और अभी आजकल वो जो लुकिंग वाओ, क्या जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वो हर कोई कर रहा है. ये जब यहाँ पौड़ी हो रही है, वो जो मरी जाके किसी ने एक वीडियो डाली थी, वो रैंडम लड़की थी, अच्छा अच्छा अच्छा. लाहौर की थी शायद, आई डोंट नो किधर की थी. बट ये है कि हाँ देयर इज एक सर्टेन ड्रॉबैक. इसी तरह ऐसे लाहौर से एक कोई बेचारी लड़की गई थी, मरी अपने स्कूल ट्रिप पे. उसने अपना एस्पायर टू इंस्पायर वाला एक उसका वीडियो क्लिप मशहूर हुआ था. लेकिन उस बेचारी की बाद में बुलिंग इतनी हुई कि ये तो फिर होगा, उसकी भी हुई, लेकिन वही बात है उसने एक्सेप्ट किया और आगे मूव ऑन होगी. डिपेंड करता है बंदे पे. सीन दरमियान में काफ़ी ख़राब, क्योंकि लोग कई दफ़ा रियलाइज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है. वो एक डिटैचमेंट होती है ना, अगले को जानते नहीं होते, वेबसाइट या रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट करो जो मर्जी करना है. तो वो मजाक में भी एक हद वो उधर शायद मैं से पार होती है. मुझे तो लगता है नेगेटिव को ना, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना चाहिए. पार्ट ऑफ आपके ना हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती. नेगेटिविटी के बगैर पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एक्सेप्ट करना चाहिए. हमारी अभी तक जनरेशन इस चीज़ को, कोई भी जनरेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती. सबको अच्छा सुनना पसंद है अपने बारे में, हर चीज़ के बारे में. वही बात है, देयर इज नो गुड विदाउट इविल, देयर इज नो लव विदाउट हेट. ये तो हाँ, ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी बात बनती है. देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, आप सामने एक हेडलाइन पढ़ते हैं, इफ इट्स बोरिंग आप स्किप करते हैं. यू रीड एब्सीन, यू रीड समथिंग ऑफ द सॉर्ट. नहीं, अब आपके सामने एक मीम है, एक पिक्चर ड्रॉ की भी है, सही एनिमेशन है, जो मर्जी है, आप you're gonna stop just to look at it. उसके ऊपर से साथ कुछ लिखा हुआ है, you're gonna read that. ठीक है, वो एक किस्म की वही बात है ना कि हमें कोई चीज़ पढ़ने के लिए अखबार वगैरह हमने छोड़ दिए हैं, टीवी रेडियो ये चीज़ें हमने छोड़ दी हुई हैं. अब अटेंशन किसी चीज़ की हमें अगर लाइक हमारी आप लोगों ने ग्रैब करनी है, दिस इज़ द वे. ठीक है, आगे जो जनरेशन्स आ रही हैं जो पोलिटिकल अवेयर है, वो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक मीम मटीरियल और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करके फिर मजीद उन टॉपिक्स के अंदर डेल्व इन करके रिसर्च करके इसी तरह पोलिटिकल अवेयर है. वरना उससे सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मीम, दैट पर्टिकुलर जोक, सही है, इतनी एक्सट्रीम लेवल्स तक हम लोग जाने को तैयार हैं. अलबत्ता वही बात है, अगर इस तरह की कोई सिनारियो ना पेश किया जाए तो 2 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ को देखते नहीं है, स्किप करते हैं. और वही चीज़ है कि वाइल इट हैज़ इट्स प्रोज, इट हैज़ इट्स कॉन्स. शायद कुछ लोग ज़्यादा उसे नॉन सीरियस साइड पे लेके जा रहे हों, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई रियलाइज़ कि हाउ क्रिटिकल अ सर्टेन इशू इज़, लेकिन बीइंग एबल टू जोक अबाउट इट, वो चीज़ में काफ़ी हद तक आई फील लाइक और कुछ नहीं, एंग्शियस एनर्जी को आपके अंदर से निकाल दी. नहीं तो जैसे आई वुड से मेरे पेरेंट्स की तरह या उनकी ऊपर वाली जनरेशन की तरह आप एक चीज़ के बारे में सुनते हो, आप फ़ौरन से परेशान होना शुरू हो जाते हो, फजूल की टेंशन अपने सर लेते हो, हालांकि वो आपकी टेंशन भी नहीं है लेने के लिए, बट यू स्टिल एक एंग्जाइटी आपके जिस्म के अंदर रहती है कांस्टेंट कि यार अब दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया कितनी ख़राब हो गई है, ये वो. तो आई फील लाइक थोड़ा सा एक्सट्रीम लेट लूज तो हो रही है ना. सही. सेम सवाल हमारे मिलेनियल के लिए कि आपके ख्याल से इसलिए सारा मीम कल्चर जो है एक डिसेंसिटाइज करता है माशरे को, या एक ज़्यादा आगाही बेहतर करता है कि लोग ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं? कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत वाकई सेंसिटिव होते हैं, उनका अगर आप कर रहे होते हो ना तो ऑफ कोर्स बहुत से कम्युनिटी के लोग हर्ट होते हैं. इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन वो हर्ट हो रहा हो. उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. जैसे अभी थोड़ा सीरियस हो जाएगा, बट ये इन्होंने भी कहा था, जैसे फ़लस्तीन के उस पर लोग उस पर बी बना रहे हैं, कितना सेंसिटिव इशू है. लाइक एज अ मुस्लिम मतलब मेरे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, तो ऑफ कोर्स उससे गुस्सा ही आएगा. आपको एक बात बोलूँ, वो जो रिकरिंग एक चीज़ बनती जा रही है ना, एक साइकिल, ट्रेजेडी, ट्रॉमा, तो लोग अब उसको भी देख के जो है ना अमूमन स्किप कर रहे हैं. वो बेहिस हो जाएंगे ना, वो असल में ऑलरेडी उस चीज़ से बेहिस हो चुके हैं. हाँ. ठीक है, we've seen so much, हमने इतना ब्लड गोर उन रील्स के अंदर देखा है, उन वीडियोस के अंदर देखा है, सोशल मीडिया पे जो ओपनली सर्कुलेट कर रही है. ठीक है,
اب بات وہی ہے کہ میمز وائل تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ، لیکن وہ ان کے دماغ میں اس چیز کو زندہ رکھیں گے. صحیح ہے. اور کچھ نہیں، ایک بندے کو خیال ہوگا جس نے کچھ کرنا ہے وہ کچھ کرے گا. نہیں، ایک ہے کہ مذاق اڑانے والا جو ہے، ایک تو ہے نا آپ نے میسج کوئی کنوے کر دیا، ایک اگر مذاق ہے اس میں ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر، تو وہ میرے خیال سے وہ غلط ہے. جو سفر کر رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، ہاں وہ غلط ہے. وہ غلط. لیکن جیسے ریسنٹلی جسٹ ٹو ایکسپلین دا ایشوز، کیٹ میمز استعمال کی جا رہی ہیں. بلیاں ایک دوسرے کو ماری، اس کے اندر اسرائیل اور فلسطین کا انہوں نے فلیگ لگایا ہوا ہے، ٹرائنگ ٹو شو کہ ہاں اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا تھا، اور جب ایک دفعہ فلسطین نے اسرائیل کو واپس مارا تو اس کے پیچھے کتنا کوئی ڈنڈورا پیٹا گیا. وہ اس طرح کے تھوڑا آئی وڈ سے آن دا لائٹر سائڈ جوکس. صحیح ہے. ایک وہ وہی بات ہے، سیٹائر کو استعمال کر کے ایک بڑے پرابلم کو تھوڑا لائٹر سینسٹیو ایشو کی ریپیٹیشن جو ہے نا وہ بھی اس کو ڈی سینسٹائز کر دیتی ہے. ہماری جنریشن کا تو یہ بینیفٹ تھا کہ ہم نے ساری ٹرانزیشنز دیکھی ہیں. مطلب پرانا ٹیلی فون اور پھر ریڈیو کا زمانہ اور پھر ٹی وی آیا، تو آہستہ آہستہ پھر اسی طرح سائنس کی ڈیولپمنٹ، پھر جو ہے ٹیلی فون میں ٹیکنالوجی بدلی، پھر بجلی میں، اور اسی طرح میڈیا میں ساری چیزیں تبدیل ہوئیں اور بہت تیزی سے ہوئیں. لیکن یہ ہماری جنریشن نے یہ سارا کچھ دیکھا تو ان میں برداشت ہے زیادہ. لیکن وہ نئی جنریشن جو ہے نا، جیسا نو دولتیوں کے پاس ایک دم سے دولت آتی ہے، انہوں نے سب کچھ ایک دم دیکھ لیا تو ان سے ابزارب نہیں ہو رہا، تو وہ بے صبرے بھی پھر شاید زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ جذباتی بھی ہو رہے ہیں.